الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کی تفصیلی بیان کرتے ہیں کہ کون سا رکن یعنی کون سا استمبھ کتنا مضبوط ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر آتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے اور یہی اسلام کی جڑ ہے۔ اس کلمے کا زبان سے اقرار بھی کرنا ہوگا اور پکے سچے دل سے اس پر یقین بھی رکھنا ہوگا۔ جب تک انسان اس کلمے کا اقرار نہیں کر لیتا، اس کلمے پر یقین نہیں رکھتا، تب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کلمہ اسلام کی جڑ ہے اور پورے ایمان کا دار و مدار اسی کلمے پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی دوسرا جو اسلام کا رکن ہے وہ ہے نماز۔ میرے پیارے دوستو، اسلام کا دوسرا ایک اہم رکن ہے نماز۔ نماز ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اسی لیے نماز اسلام کا دوسرا سب سے اہم رکن ہے۔ اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور بڑھنے کے ہیں۔ پاکیزگی سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال اور دولت میں جو حق مقرر فرمایا ہے اس کو دل کے اخلاص اور رضامندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا ایک مکمل نظام موجود ہے، اور اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد کرنا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان پہنچانا ہے، تاکہ وہ بھی اپنے معاشی مسائل آسانی سے حل کر سکیں، اور یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اور اسلام کا چوتھا رکن ہے حج کرنا، یعنی حج بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا۔ حج ان مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، یعنی جن مسلمانوں کے پاس صحت اور تندرستی کے ساتھ ساتھ مال اور دولت کی طاقت ہو تو ان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض کیا گیا ہے، اور یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اور اسلام کا جو 5واں رکن ہے وہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان والوں پر فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے، فضول اور برے کاموں سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ انسان کو جہاں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو وہیں اس کو پرہیزگار بھی بناتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں کی ڈھال ہے، یعنی روزہ گناہوں کو روکنے والا ہے، اور یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ تمام مسلمانوں کو ان 5 ارکانوں پر یقین رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی مجلس سہارنپور کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا۔